اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. بزرگوں دوستو، اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ تصور کر لیں کہ ایک شخص بہت زیادہ اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کے کسی کام کی کوئی ویلیو نہ ہو. آخرت میں دنیا میں اس کو اس کا صلہ مل جائے لیکن آخرت میں اس کو کوئی ویلیو نہ ہو، وہ کتنی حسرت کی بات ہوگی وہاں پہ. اور دوسری طرف ایک شخص ہے بہت گناہ گار ہے لیکن ایمان والا ہے. بے شک ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے لیکن بالآخر وہ جنت جائے گا. جب جنت جائے گا تو پھر ایسا جائے گا کہ پھر وہاں سے نکلے گا نہیں. ایک بات. دوسری بات کہ پھر وہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہی کرے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو یہ جنت کی خاصیت ہے کہ وہاں پر جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملے گا. بے شک اس کو بہت سارے تکلیفوں کے بعد وہ نعمت ملی لیکن بالآخر مل گئی، ایسی مل گئی کہ پھر دوبارہ کبھی بھی اس سے نہیں لی جائے گی. بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ نعمت ہمیں اسلام کے ذریعے سے مل رہی ہے الحمدللہ. اب ہمیں اس اسلام کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر بذات خود بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ شکر کے بارے میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو تمہارے لیے مزید بڑھاؤں گا. تو شکر بذات خود بہت اونچی نعمت ہے. اب ہم شکر کریں گے اپنے ایمان کی دولت پر تو مزید بڑھنے کا مطلب ہے کہ اس ایمان پر ہم راسخ ہوتے جائیں گے، مضبوط ہوتے جائیں گے. اور آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل کے دور میں تو اللہ معاف فرمائے سوشل میڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا سازشیں اور کیا کیا لوگوں کے منصوبے ہیں دجالی. پوری ملت اسلامیہ کو اپنے دجل و فریب کے ذریعے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. بڑے شائستہ نعروں کے ساتھ، بہت خوبصورت اعلانات کے ساتھ، بہت منظم طریقوں کے ساتھ شکوک ڈالے جاتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ڈالے جاتے ہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ شکوک ڈالے جاتے ہیں، برے لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات لائے جاتے ہیں. باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے، مطلب کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ایپیزڈلی ہو رہا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جو اسلام میں نہیں ہے اس کو اسلامی دکھایا جا رہا ہے. جو اسلام میں ہے ان کے بارے میں کہتے نہیں اس کا تو قرآن میں ذکر. اتنی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے آج کل. آدمی حیران ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں لیکن وہ اپنے پروجیکٹ میں بالکل سنسیئر ہیں. وہ اپنے پروجیکٹ پہ کوئی افسوس نہیں ان کو، وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے، جو ان سے کروایا جا رہا ہے. ہمارے لوگ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اس قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی پلاننگ باقاعدہ اس کا حصہ ہے، چاہے وہ سمجھ سے ہو یا بے سمجھی سے ہو. بعض لوگ نادانی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسلام ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس اسلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
اے ایمان والوں، یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، یعنی ایمان لا چکے ہیں لیکن ابھی اسلام کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اس کا کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جو اس میں چاہیے اور آپ اس کو نہ کر رہے ہوں، اور کوئی ایسی بات جو اس میں نہیں چاہیے اور آپ اس کے اندر انوالو ہو رہے ہوں۔ اس پر جو ہے نا اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ جو نا اس کو سمجھو اور اس میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ذرا اس کا میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اسلام کیا ہے؟ تو اسلام جو ہے عقائد، اعمال، اس کا مرکب ہے، یعنی عقائد کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اگر عقائد صحیح نہیں ہو تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلام میں جو عقائد ہے اس کو ماننے سے اسلام آتا ہے۔ مثلا یہ جو قادیانی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا کہنے سے مسلمان ہو جائیں گے؟ کہنے سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک اسلام، اس اسلام کو ماننا پڑے گا، یعنی عقائد کے لحاظ سے، تو اس کو جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے بات یہ اس کو جاننا چاہیے۔ اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہمارے ویب سائٹ ہے تزکیہ.org، TZKIA.org، اس پر ہم نے الحمدللہ اسلام کے جو متفقہ عقائد ہیں وہ جو ہے نا ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ بغیر اس کے تو ہو نہیں سکتے۔ ہمارے ویب سائٹ کا جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے، پہلا سیٹ عقائد، دوسرا سیٹ اعمال، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں، جو بھی آپ اس کو کہیں، لیکن اعمال، اور تیسرا سیٹ اس کے اندر جان، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ اس پر بات ہوئی۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں، عقائد کے ذریعے سے انسان داخل ہوتا ہے اسلام میں، پھر اس کو اسلامی اعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے اندر جان بھی پیدا ہونی چاہیے، خالی خولی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اخلاص نہ ہو تو خالی خولی ہے نا، کسی عمل میں اخلاص نہ ہو تو خالی خولی ہے، بالکل ایسی ہے جیسے روئی کے ساتھ دیوار بنا دیں آپ، تو دیوار لگے گی لیکن اس کے اوپر آپ چھت نہیں ڈال سکتے، آرام سے گرے گی۔ اسی طریقے سے نماز ہے، نماز کے اندر خشوع، خضوع، اخلاص، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ تین بنیادی سے، ایک تو یہ بات ہے کہ عقائد وہ انسان کو صحیح طور پہ جاننے چاہیے کہ ہیں عقائد ہمارے کیا ہے۔ دوسرا ہمارے اعمال کیا ہے، اعمال میں سب سے پہلے جو آتے ہیں عبادات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو جو عبادات ہے وہ کرنے ہیں، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہاں ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس پر ہے جو صاحب نصاب بن گیا اور سال گزر گیا، حج اس پر ہے جو مالی لحاظ سے بھی وسعت رکھتا ہو اور جہانی لحاظ سے بھی وسعت رکھتا ہو، نجات بھی سکتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے احکامات ہیں، تو اس کو جاننے کے لیے فقہ ہے، اس کو ہمیں جاننا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ مثلا نماز کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہے، مستحبات ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی فرض چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، واجب چھوڑا تو قابل یعنی وہ لازم ہے، اس کا اعادہ لازم ہے، مکروہ تحریمی ہے، لازم ہے، اس کا اعادہ چاہیے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگرچہ مطلب یہ ہے کہ وہ فرض اور واجب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ فرض کا منکر کافر اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، لیکن نماز تو پھر بھی نہیں ہوتی۔
اور جو سنن ہے وہ اگر رہ گیا تو اگرچہ نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھنی نہیں پڑے گی، لیکن بہت نقصان، ملامت، قابل ملامت، قابل ملامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے میرے حبیب اپنے امت سے کہہ دے اگر تم اللہ پاک کے ساتھ محبت کرنا تو میرا اتباع کر لو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگے۔ اب کی کوئی سنت ہم چھوڑے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی ہوشیار آدمی ہوگا؟ بہت سارے لوگ یہ جو ثنا ہے نا، جلدی نماز پڑھنی ہوتی ہے ثنا چھوڑ دیتے ہیں، تو بھائی چھوڑ دی، نماز ہو گئی، لیکن اول تو یہ قابل ملامت ہے، یعنی آپ نے بہت غلطی کی، اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن اگر آپ نے جرأت کے ساتھ کی تو بہت کچھ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، بہت کچھ ضائع ہونے کا اندیشہ اگر جرأت کے ساتھ ہے، مطلب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کوئی سمجھ نہیں رہے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ کہ سنن، پھر اس کے بعد مستحبات میں بڑے زبردست قسم کا حجن، مطلب وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ لیٹیٹیوڈ دیا گیا ہوتا ہے کہ اگر کر لو تو یہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو دنیا میں ہم دیکھ لیں کیا ہم منیمم پر راضی ہوتے ہیں؟ کبھی بیسک پہ ہی لے لو نا، اچھی بات، تو تیار ہو جائیں گے، نہیں فلائیں الاؤنس، اس کے لیے بہت کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو اس مساوات یہی چیز ہے نا، مطلب وہ آپ کو ایکسٹرا چیز مل رہی ہے، یہ کر لو تو آپ کو یہ مل جائے گا، یہ کر لو تو آپ کو یہ مل جائے گا، یہ کر لو تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اشراق کا نماز پڑھ لے تو حج اور عمرے کا ثواب، اور اگر کوئی چاشت کا نماز پڑھ لے جنت میں محل بن جائے اس کے لیے۔ ہاں جی، اس طرح سب کی اب تہجد، سبحان اللہ، وہ تو بہت بڑی نماز ہے، ان فرائض کے واجبات کے بعد پھر اونچی نماز ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرض۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مانگنے کے لیے آج سے سبحان اللہ، باقاعدہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ آ رہی آواز، اگرچہ ہم نہیں سنتے لیکن ہمارا روح سنتا ہے، اور وہ کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو دوں، ہے کوئی پریشان حال تو اس کی پریشانی دور، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک چل رہی ہے۔ دیکھو اتنی بڑی، اکثر آج کل لوگ دوڑے آ رہے ہوتے، جی میرا فلاں کام ہے، میرے لیے دعا کیجئے، میرا فلاں کام ہے، کوئی تعویذ دے، میرا فلاں کام ہے، کوئی دم کر لے، یہ ساری چیزیں جائز ہے، لیکن تہجد سبحان اللہ بہت بڑے پریویلیج، ہاں جی، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ جو چیزیں ہم آج کل کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، یا بہت سیکنڈری ٹچ لیول پہ ہوتی تھی۔ ہاں جی، تہجد ہر ایک تہجد پڑھتا تھا، اور اپنے جو ہے نا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اپنے اللہ پاک سے مانگتا تھا کہ اللہ میں یہ دے، اللہ میں دے۔ تو یہ ساری چیز مطلب بہت اعلیٰ نعمت، بہت اعلیٰ نعمت۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نماز، اس طرح مطلب روزہ، اس کے بہت ماشاءاللہ برکات۔ روزے کے بارے میں تو عجیب بات فرمائی ہے کہ روزہ میرے لیے، الصوم لی، روزہ میں اس کے جزا دوں گا، اور ایک اور عربی قاعدے کے لحاظ سے بنتا ہے کہ میں اس کا جزا ہوں، میں ان کو مل جاؤں گا جو روزہ دار ہے۔ ہاں جی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب روزہ سبحان اللہ، یعنی نفس کی اصلاح میں روزے کو بہت بڑا نفس کی اصلاح میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ روزہ کی اپنی برکات، پھر زکوٰۃ، یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کنسپٹ انسان کے اندر لاتا ہے، وہ یہ ہے کہ میری دولت صرف میرے لیے نہیں، بلکہ اس میں جن کا حق ہے ان تک پہنچانا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اس کو خوش دلی کے ساتھ انسان پورا کر لے تو اس کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ رحم کا جذبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا، مطلب یہ اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے کہ دولت صرف جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے لوگوں تک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بالکل ابتدائی رکوع میں یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو زکوٰۃ، اس طرح حج کے بارے میں زیر بدار پورا ایک بیان ہونا چاہیے، مطلب یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے،
یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان کو دو بڑی چیزیں مل جائیں جو کسی اور عبادت میں اتنی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ نہیں ملے. اس وجہ سے اس کو صرف ایک دفعہ فرض کیا گیا، لیکن نفلی طور پہ انسان جتنا مرتبہ کر سکتا. بلکہ حدیث شریف ہے کہ حج اور روزہ بار بار کیا کرو. یہ مطلب یہ ہے کہ میل جس طرح بٹی میل کو دور کرتی ہے اس طرح یہ گناہوں کو دور کرتی ہے. مطلب ظاہر اس قسم کے روایت موجود ہے، لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ اس میں جو خاص دو باتیں ملتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت، کیونکہ اس میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ جل شانہ کے عاشقوں کے اعمال کا مطلب ایک قسم کا نقل ہے. ان کا نقل ہے. سارے اعمال جو حج کے ہیں وہ بس تقریباً اس طرح ہی ہے. اب دیکھو طواف جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو صحیح کر رہے ہیں، ہم جو اس میں قربانی کر رہے ہیں، ہم جو اس میں مطلب یہ کہ مختلف عرفات میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، سب عشاق کے مطلب مال کا ایک مطلب، کیونکہ اس میں ہمیں وہ ہے کہ جیسے وہ ہے نا انعمت علیہم، اس پر میں نے پہلے بات کی، انعمت علیہم جن پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلنا. تو جن پہ انعام ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ بی بی اور آدم علیہ السلام، تو جن پر انعام ہوا تھا ان کا رستہ گویا کہ پریکٹیکلی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح انہوں نے کیا تھا تو تم بھی اس طریقے سے کرو. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا بالکل پریکٹیکل نظارہ کہ دو احرام مطلب دو چادر آپ نے پہن لیے، بے شک چاہے آپ کتنے مالدار ہوں، چاہے کتنے نام میں پلے ہو، وہ الگ بات ہے، وہ ایک طرف. اب آپ نے دو چادریں اوڑھ لی جو کہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ سر بھی آپ ننگا کر کے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں، اسی میں آپ سو رہے ہیں، اسی میں آپ چل رہے ہیں، یعنی منیمم ریکوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے نا مطلب آپ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک نظارہ اللہ پاک ہمیں کراتا ہے بہت تفصیل کے ساتھ. ایک کتاب الحمدللہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ لکھوائی ہے، اس کا کتاب کا نام ہے شارع محمد. اس میں عاشقانہ انداز میں حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ عاشقانہ انداز یہ اٹیچ ہے، مطلب اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. بغیر اس کے آپ حج کا صحیح کنسپٹ حاصل نہیں کر سکتے. اگر اس کے ساتھ یہ نہ ہو تو آپ کی حج آپ کا ہو جائے گا، جیسے خشوع خضوع سے خالی نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ کیسے نماز ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر کسی حج کے اندر یہ چیز نہیں ہوگا تو حج تو ہو جائے گا، لیکن وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی جس کے لیے حج ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ حج کی بات ہے. تو یہ میں بڑا بتا رہا تھا عبادات. سبحان اللہ. پھر ان عبادات یہ بات پھر معاملات ایسی عجیب چیز ہے کہ عبادات کے ذریعے سے انسان بہت کچھ کما سکتا ہے اور کما بھی لیتا ہے، لیکن اگر معاملات کے اندر صفائی نہ ہو تو وہ سارا کچھ اس میں ضائع ہو جاتا ہے، سارا کچھ اس میں ضائع، بلکہ بعض دفعہ قرض دار بھی ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے وہی بتایا جو عام بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو. آپ سے فرمایا اصل مفلس وہ ہے جو پہاڑوں جتنے کے لیے لے آئے ہوگا، لیکن لوگوں کے ان پہ حقوق ہو، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوگا. اب وہ سارے لوگ آئیں گے، ان سے اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اللہ پاک کا تو انصاف ہے. اللہ جل شانہ اس کے پاس اور تو کچھ ہوگا نہیں، نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں ان کو دلوائی جائے، حقوق کو نیکیاں دلوائی جائیں حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں اور ابھی حقوق باقی ہوں گے. تو پھر اللہ پاک ان کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس پہاڑ جتنے نیکی لایا ہوگا لیکن دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں جہنم چلا جائے گا. یہ اصل مقصد ہے. اب دیکھو یہ معاملہ کہاں ہے، یہ معاملات کی بات ہے نا. اب ایک انسان اگر معاملات صاف نہیں رکھتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے ساتھ بہت کچھ ناانصافی کرتا ہے، کیونکہ جہاں اور کوئی نہیں ہوگا
سوائے اپنے اعمال کے وہ سارے کے سارے لوٹ جائیں گے معاملات کی وجہ سے۔ یہ معاملات کو صاف رکھنا، معاملات کا باقاعدہ علم ہے، جائز ناجائز کا، صحیح غلط کا، ہاں جی، اس چیز کا باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز سود ہے، یہ چیز فلاں ہے، یہ چیز فلاں ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیلات موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہے کہ ہم مطمئن ہوں گے کہ کام ہمارا ہو گیا لیکن معاملہ الٹا ہو چکا ہاں جی۔ ایک تو یہ بات، تیسری اس کی چیز جو اہم ہے وہ ہے معاشرت جو ہے اصل میں کیا ہے، یہ ہم دیکھیں ابھی بیٹھے ہوئے الحمدللہ مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے، مسجد میں کیسے ہونا چاہیے معاشرت، گھر میں آپس میں کیسے ملنا جلنا ہے یہ معاشرت ہے، بازار میں کیسے آپس میں ملنا جلنا ہے، کام کرنا ہے اکٹھے معاشرت ہے، دفتر میں آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے معاشرت ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں پر لوگوں کے آپس میں انٹر ریلیشنز مطلب جو ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ جو چیز ہے وہ معاشرت میں سکھاتی ہے۔ ایک ہے اسلامی معاشرت، ایک ہے غیر اسلامی معاشرت۔ تو غیر اسلامی معاشرت میں بعض چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، بعض چیزیں مسلمانوں کو دیکھ کر رکھ جاتی ہیں، وہ ان میں بھی ہیں، ان میں ہمارے بھی ہیں، لیکن بعض چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو معاشرت، ہاں جی، مطلب ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی معاشرت سیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تھوڑا سا اسلامی معاشرت۔ یہ ہمارے اشفاق آپ جو ہوتے ہیں نا، اشفاق احمد خان جو بڑے مطلب رائٹر تھے، اس نے لکھا ہے، اس نے کہا انگلینڈ میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا ہے، میں اور میری بیوی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جماعت آئی ہوئی تھی تبلیغی، تو وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، عورتوں کا ایک جھنڈ لڑکیوں کا وہ جو آ رہا تھا، تو ان کو دیکھ کے ویسے بھی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ آخری کیا کر رہے ہیں، تو کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ جب نماز ان کی مکمل ہو گئی تو میں ایک لڑکی آگے ہو کے جو ہے نا اس سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے تفصیل بتائی، پھر اس کے بعد اور سوالات کیے، اور سوالات تو پھر وہ کرتے ہیں، تو سارے جوابات دیں، تو بڑی امپریس ہوئی، اور کرٹیسی کے طور پر ہاتھ آگ بڑھایا کہ مطلب ہاتھ ملا کر جا کے جانا چاہتی تھی، اس نے ہاتھ پیچھے، یہ تو میرے بیوی کا امانت ہے، یہ ہاتھ پیچھے کر، یہ تو میرے بیوی کی امانت ہے۔ وہ عورت غش کا کے گر گئی، اور جب اٹھی روتے ہوئے کہنے لگی خوش قسمت ہے وہ بیوی جو آپ کی بیوی ہے، دیکھو آپ اس کی امانت محفوظ رکھو گے۔ یہ ہے معاشرت اسلامی، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ اسلامی معاشرت، وہاں یہ چیز نہیں ہے، وہاں رومیٹ کی طرح رہتے ہیں، مطلب باقی چیزیں آزاد ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے اسلامی معاشرت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیاری معاشرت ہے، تو بہرحال یہ معاشرت ہمیں سیکھنی ہے، اور اس معاشرت کے مطابق زندہ رہنا ہے اور اعمال کرنے ہیں۔ یہ بہت بڑی زبردست چیز ہے۔ پھر اس میں آخری میں آتے ہیں اخلاق۔ اخلاق کل کی جمع ہے، اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ طریقہ کار انسان کے ظاہر و باطن کا جو اللہ کو پسند ہے وہ اچھے اخلاق، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ برے اخلاق۔ حسد اللہ کو ناپسند ہے، ہاں جی، اور ریا اللہ کو ناپسند ہے، اخلاص اللہ کو پسند ہے، صبر اللہ کو پسند ہے، اس طرح مطلب اخلاق کے مختلف۔ تو بہرحال یہ کہ یہ جو اخلاق ہے ان کو بھی سیکھنا ہے، اور جو سب سے اچھا وہ ہے حدیث شریف کے مطابق جس کے اخلاق اچھا، اس وجہ سے اخلاق کی باری سب سے اخیر میں آتی ہے، کہ سب کو کور کر رہی ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر پورے داخل و جو کا مطلب کیا ہے، ان تمام چیزوں کا عمل ہو۔ یہ نہیں کہ کسی نے عبادت پکڑی ہے، کسی نے معاملات پکڑی ہے، کسی نے معاشرت پکڑی ہے، کسی نے صرف عقائد پر زور دیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، ساری چیزیں ضروری ہے، ساری چیز ضروری ہے، ہر ایک کو پکڑنا ہے، تب جان خلاصی ہوگی، تب ہمیں فائدہ ملے گا۔ ورنہ اگر اپنی طرف سے ہم نے چوائس کی بات کی نا کہ چلو یہ میری اور یہ میری، نہیں، اس پر بات نہیں چلے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے اسلام کو تمہارے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ جو مطلب ہے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، سر عرض کروں گا، ٹائم بہت تھوڑا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ ہے ہمارے ہر شخص کا اسلام، اور ایک ظہول اسلام ہے۔ ظہول اسلام سے مراد یہ ہے کہ پورے معاشرے میں جو اسلام ہے
اس میں ہر قسم کا کام ہے جس سے اسلام کا تحفظ ہوتا ہے. مثلاً درس و تدریس مدرسوں میں ہو رہا ہے، خانقاہوں میں تربیت ہو رہی ہے، مساجد میں عبادت ہو رہی ہے. اس طریقے سے جو مجاہدین ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، جو مطلب جو ہے نا وہ اسلامی سیاست کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس میں ہر شعبہ ضروری ہے. ہاں البتہ پہلے والے حصے میں یہ عرض کروں گا کہ سب کو سب کرنا پڑتا ہے. سب کو سب کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی بھی چیز رہ گیا تو معاملہ خطرناک. یہ بات ہے کہ اس میں تشکیل ہے، کسی کی تشکیل دعوت تبلیغ کی طرف ہوگی، کسی کی طرف سے تدریس کی طرف ہوگی، کسی کی مسجد کی امامت کی طرف ہوگی، کسی کی جو ہے نا مطلب سیاست کی طرف ہوگی، کسی کی کیا. تو جس جہاں پر ہے وہ وہاں اچھی طرح ڈٹ کے اخلاص کے ساتھ کام کرے، اور چونکہ سارے کے سارے اسلامی کام ہیں سب کے ساتھ محبت کرے، اس طریقے سے سب کو کور کرے، باقی کے ساتھ محبت کر لے. اگر کوئی آدمی کہتے میں جو کام کروں اصل کام تو وہی ہے، اس کا نفس زندہ ہے، اس کا ضمیر مردہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا نفس زندہ ہے، اس کا ضمیر مردہ ہے. اس کو ابھی اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا اسلام ہے کیا. بھئی اسلام اکیلے رہنے کا نام نہیں ہے، تو سب کام سب کو کرنے ہوتے ہیں، تشکیل ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام کی تشکیل ہوتی تھی مختلف کاموں کے لیے، تو جو کام جو کر رہا تھا وہ بھی دین کا کام ہوتا ہے، دوسرے جو کر رہا تھا وہ بھی دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب بھی جو دین کے کام کر رہے ہیں، جتنے بھی دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، وہ سب ہمارے کام کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسی جیسے ایک شہر کی ایک جگہ کے 5 دروازے ہوں، ان 5 دروازوں میں چوکیدار ہوں، مطلب یہ گارڈ، اور اس میں سے کوئی گارڈ گر جائے، کسی وجہ سے گر جائے تو ہاں باقی چاروں کی ذمہ داری کہ اس جگہ کو کور کرے. یہ نہیں کہ مطلب خوش ہو جائیں کہ چلو جی یہ تو ختم ہو گیا. ہاں جی ہماری حفاظت اسی میں ہے. تو اگر کوئی دعوت تبلیغ نہیں کر رہا تو ہمارا کام ہے ادھر جائیں، کوئی درس و تدریس نہیں ہو رہا تو ہمارا کام ہے ادھر اس چیز کو سنبھالیں، کوئی اگر دینی سیاست نہیں کر رہا تو ہمارا کام ہے ادھر طرف توجہ دیں، کوئی اگر مطلب خانقاہ میں نہیں ہے تو ظاہر ہمارا کام ادھر ہے کہ اس طرف توجہ. مطلب جو بھی دین کی ضروریات ہیں ان دین کے ضروریات کی فکر سب کو کرنا، اس دین کے مطلب جو جتنے بھی ضروریات اس کی فکر سب کو کرنا ہر شخص کے ذمہ لازم ہے. مبارک ہے وہ لوگ جو کسی نہ کسی دین کے کام میں لگے ہیں اور سب کے کاموں کی فکر ہے، فکر کے لحاظ سے سب کے ساتھ ہیں، محبت کی وجہ سے سب کے ساتھ ہے، دعاؤں کے لحاظ سے سب کے ساتھ ہے. ہاں کر رہے ہیں وہی کام جو کہ اس کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے مطلب جماعت ہوتا ہے، اس میں مختلف کام مختلف لوگ کرتے ہیں لیکن فکر ایک ہوتی ہے. جب فکر ایک ہوتی ہے تو جماعت کہلاتی ہے، جب فکر ایک ہو تو جماعت کہلاتی ہے، اگر فکر مختلف ہو تو پھر وہ جماعت نہیں ہے. تو بہرحال دین کی حفاظت سب کے ذمہ ہے، یہ فکر سب کو ہونی چاہیے. ہاں اس کے مختلف طریقے مختلف اسائنمنٹس ہیں، اس کی تشکیل مختلف طریقے سے جو ہو چکی ہے ہم سب کو مانتے ہیں. آپ سے معذرت کروں گا کیونکہ میں نے جانا ہے جیسے اب سارے کام ہمارے ہیں نا، کچھ حفاظ کرام کی دستربندی ہو رہی ہے، ان حضرات نے بلایا ہے، میں تو ظاہر اس میں جاؤں نماز ان کے ساتھ پڑھوں گا. تو میں آپ سب حضرات سے اجازت لیتا ہوں. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا